آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے. F-16 بھی ان کے پاس موجود ہیں. وہ F-16 جو انڈیا کے پاس نہیں ہے لیکن اسرائیل کے پاس ہے, وہ اس کے ذریعے انہوں نے بمباری کا سارا. اسرائیل نو امریکہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا. آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت سے جب اسلام نے عروج پکڑا اور سیدنا عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا ایک پیس ٹریٹی کے تھرو. ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ, ਚੰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਪੀਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੋਲਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ. اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی, یہ اللہ کے حضور مجرم ہے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں. اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے. ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. دیٹس آل. یہاں بیٹھ کے کڑ کے مرنا نہیں ہے آپ نے کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ اسلام کی ਬਾਕੀਆਂ تو ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ تعلیمات یہ ہے ਹੁੰਦੀਆਂ کہ ਨਾ. دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, خواہ کسی نان مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو. اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں. اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا, ایک جان کو, مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, ایک جان کو, پوری انسانیت اس کا نے قتل ہے. پوری انسانیت کا قتل کر دیا, سوائے 2 استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے, اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے. نہ کوئی ریاستی ادارہ کر سکتا ہے, نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے. تو ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام دے وچ یہ آیت ہے, حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث قرآن دے ہے, وچ جس شخص نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا, جزیہ دے کر, وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی, لیکن جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. آپ جڑا والا میں جو مرضی کرتے ہیں, ਸਾਰੇ ਤਰਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ. ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ. ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ. ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ. ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਯਾਰ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਿਡੀਕੁਲਸ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ. آپ سری لنکن کو مار دیں, آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ تو بابوں کے دین کو لے کے جا رہے ہیں. تو ان ساری خرافات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف
اللہ رسول کا نام لینے والے ہو عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیمات تم نے نہیں مانی قرآن و سنت کی، گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کے ہی ماننے والے ہو، اگرچہ خدا سب کا ایک ہے، خواہ مسلمان ہو، جیوز ہو، کرسچنز ہو، ہندو ہو، سب ایک ہی خدا میں بلیو کرنے والے ہیں، لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا، تمہارا دین، تمہارا پیغمبر کوئی اور ہے، کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے، تو چونکہ اس میں اگر آپ ایک براڈر پکچر میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ظالم تو اسرائیل ہے، ہاں اگر آپ ایک شارٹ ٹرم دیکھیں تو اس وقت انیشیٹو لیا ہے حماس نے، اور اس میں یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جو ایک عام یہودی ہے، ایک عام اسرائیلی ہے، ایک عام فلسطینی ہے، اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہونا۔ یہی گل میں ہر ویڈیو سے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو ان کا اس وقت پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، یہ تو بڑا ایک اسٹرانج قسم کا ایک یہودی ہے، اور اس نے دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ جو تھوڑا سا حصہ بچ گیا یہ بھی لے لیں گے، اب مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا، ہاں یہ اب کسی ایک بڑے معاملے کی طرف ہی بات جانے والی ہے، کیونکہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایک چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گئی تھی نا، جس کی ایک طرف میڈیٹرینین سی آتا ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے، اور باقی دو طرف اسرائیل نے ایک باڑ بنائی ہوئی ہے، اور ایک سمجھ لے ایک جیل خانہ ہی ہے اتنا بڑا، جہاں 20 لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں، اور ان کی حالت بھی اتنی ناگفتہ بے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، پینے کا پانی بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، یعنی آپ کو لگے گا وہ 1000 سال پرانے کو رہنے والے لوگ ہیں، جس طرح کی ان کی زندگی بچاروں کی مشکل ہے۔ تو اب اس صورتحال کے اندر معاملات ظاہر ہے اس سے آگے کی طرف جائیں گے، صورتحال بگڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسان حال ہو، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور اپنے بڑوں کو صرف پرابلمز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھائیں اس حوالے سے، اور اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ 70 AD کے اندر 70 عیسوی میں نبی الاسلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس جو رومن ایک جنرل تھا، اس نے حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر، اور اس وقت تو ظاہر ہے وہ بت پرست جنرل تھا، اور انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا، کوئی 1.25 لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے، اتنوں کوئی وہ قید کر کے لے گیا، اور ہیکل سلیمانی برباد کر دیا، اس کی صرف ایک دیوار بچی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، اور جس کے سامنے یہودی جو ہے وہ اس طرح کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دیوار وہ باقیات ہے ہیکل سلیمانی۔ دیکھیے آپ سب نے دیکھی ہے، ہاں والی، ہاں۔ اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے ان کا رہا، پھر ڈائسپورا شروع ہو گیا، ان کا انتشار پوری دنیا میں پھیل گئے، ظاہر ہے وہاں سے تو وہ نکال دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت سے جب اسلام نے عروج پکڑا، اور سیدنا عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا ایک پیس ٹریٹی کے تھرو، اس وقت یروشلم پہ حکومت تھی کرسچنز کی۔ جب ہیکل سلیمانی توڑا گیا اس وقت حکومت تھی رومن امپائر کی، جو کہ بت پرست تھے، لیکن وہ بیچ میں ایک ان کا ایمپرر آیا کانسٹنٹائن II، جس کے نام کے اوپر قسطنطنیہ شہر ہے، اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی۔ یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو رومن امپائر ہے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوتا تھا۔ اب کرسچنز نے یہ شرط لگائی سیدنا عمر کو کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ سٹی بغیر جنگ کے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہودیوں کو آپ نے یہاں نہیں آنے دینا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔
اتنے بڑے لیول کی دشمنی دنیا میں کسی بھی دو مذاہب کے درمیان نہیں ہے جو جیوز اور کرسچنز میں. یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا, یہ آج صورتحال کیوں بدلی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں. زمین و آسمان کا فرق کہ ایک مذہب کے ماننے والے اسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں, پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ خدا کہتے ہیں اور کیتھولک خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے یا آؤٹ آف ویڈلاک پیدا ہوا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو ان دونوں کا تو آپس میں ملاپ ہو ہی نہیں سکتا تھا. کرسچنز نے کہا کہ جیوز یہاں نہیں گھسیں گے, یہ ہمارے جیزس کرائسٹ کے قاتل ہیں. تو یہ بات تو ان کی نہیں مانی گی. البتہ ایک بات سیدنا عمر نے مان لی کہ ٹھیک ہے ہم انہیں یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے, صرف وزٹ کریں, انٹرنیشنل سٹی سے ڈکلیئر کر دیں گے, کرسچنز بھی آئیں, جیوز بھی آئیں, مسلمان اوورال اسے دیکھیں گے. لیکن چونکہ یہ تینوں مذاہب کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ ہے, لہٰذا تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ زیارت کے لیے اپنے حرم میں آ سکتے ہیں. اور پھر اس وقت سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک, سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک, یروشلم, بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے. بیچ میں ایک دفعہ صلیبیوں نے لیا تھا اور وہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیا. بس وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی, اوورال مسلمانوں کی حکومت رہی اور بالکل معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے. لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونی شروع ہوئی, اس وقت یورپ نے کافی, یعنی گریٹ برٹن نے اس وقت زور لگایا, دنیا کی سپر پاور تو وہی تھے اس وقت, انہوں نے زور لگایا سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالیٰ کو, جو آخری باقیات تھے, جو ٹرکی والوں نے ان کے اوپر ڈرامہ بھی بنایا ہے. تو خیر انہوں نے تو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے اسے پتہ نہیں کیا کتنا بڑا بزرگ بنا کے پیش کیا ہے, اتنی بھی بات نہیں تھی. لیکن بہرحال مسلمانوں کے مفادات کے پوائنٹ آف ویو سے اس بندے کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے. وہ پھر اللہ کی طرف سے ہی کوئی حالات ایسے بنے, ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی اور اس میں جرمنی کا ساتھ دیا سلطنت عثمانیہ نے, اور یہ پارٹی جو ہے وہ جنگ ہار گئی. فاتحین دوسری طرف تھے, گریٹ برٹن اور ان کے الائز سارے. تو انہوں نے جنگ کے دوران ہی فتح پانے کے لیے عربیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ہم اجمیوں کی غلامی سے آزاد دیں گے اور یہ علیحدہ سے ایک حکومت تمہاری قائم کریں گے. دوسری طرف انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دیں گے. خیر دونوں کے ساتھ ہی وعدہ خلافی کی. بہرحال یہودی سٹرونگ تھے, جو کہ فائنینشلی انہوں نے پھر زور لگایا. تو 1917-18 کے اندر بالفورڈ ڈکلیریشن ہوگی. بالفورڈ ایک شخص تھا جو ان کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا اور ایک ٹریٹی سائن ہو گیا, جس میں یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہے نا, وہ یروشلم آ کے آباد ہو سکتے ہیں. اس وقت تک آپ سمجھ لیں آلموسٹ 90% کے قریب مسلمان ہی وہاں رہتے تھے, اور اتنے پرسنٹ علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی تھا, وہ فلسطین کی وہ ریاست. بس پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا, کرتے کرتے جب پوری دنیا سے یہودی آ گئے. اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں 90 لاکھ 1 کروڑ کے قریب ہیں, 10 ملین کے قریب یہودی اسرائیل کے اندر. یہ پوری دنیا سے آئے ہیں, کیونکہ ان کے لیے ایک مذہبی مقام تھا. یہاں پہ بھی اگر ویزا کھل جائے تو سارے مکہ مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے. تو یہی ان کے لیے وہ سارا معاملہ تھا. وہ آگے اور وہاں پہ انہوں نے, ظاہر ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے زمینیں خریدنی تھی, اور جب انہوں نے زمینیں خریدنی تھی تو جن کے پاس آلریڈی وہاں پہ پلاٹ تھے انہوں نے ہی بیچنے تھے, ظاہر ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس تھا, یہ کچھ سازش نہیں ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ڈکلیئر ہو گیا, جب ہم محکوم ہو گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے اوپر, اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے منوائے, تو یہی کچھ ہی ہونا تھا. 1948 کے اندر پھر اسرائیل کی سرحدیں کتنی وسیع ہوئیں. پھر اصل جو جھٹکا مسلمانوں کو لگا وہ 1967 میں جو 6 دن کی جنگ ہوئی تھی عرب ورسز اسرائیل, جس میں اکیلے اسرائیل نے سارے عرب ملکوں کو شکست دی. اس کے بعد پھر اس نے اپنی دھاک بٹھا لی, ایسی بٹھائی کہ اسرائیل مطلب شروع تو اتنا پاورفل رہا ہے,
ਹੁਣ ਵੀ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आज थोड़ा सा इलाका फ़लस्तीनियों के पास है, कुछ इलाके तो वो टूटी फूटी फॉर्म में बिल्कुल सेंटर में इसराइल के मुसलमानों के पास है, और एक कॉर्नर पे ये गजा की पट्टी है जिसके एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, एक तरफ इजिप्ट है, और बाकी जो दो बड़ी वाली साइड है जो लेंथ वाली वो सारी इसराइल ही है, और उन्होंने बाकायदा बाड़ लगाई हुई है, किसी को वहां से यहाँ आने की इजाजत नहीं। और जो मुसलमान बाकी रिश्तेदार हैं वो दूसरी तरफ आबाद हैं, वो उस बाड़ को क्रॉस भी नहीं कर सकते, फिर बीच में इसराइल है, लिहाजा उनकी आपस में वो उस तरीके से जुदाइयाँ होगी, और ये सारे मामलात इस तरीके से चल रहे हैं। और इसमें अरब मुल्क ज़ाहिर है कि दुनिया परस्त हैं तो नहीं मुकाबला कर सके, और आज तो इसराइल खैर आप समझ लें अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है, दुनिया में जो 7 न्यूक्लियर पावर्स हैं उनमें से एक है वो, 8 बल्कि कह लें, इंडिया पाकिस्तान को मिला के 7 और 5 जो वीटो करने वाले मेम्बरान्स हैं, और 8वां इसराइल है। F-16 भी उनके पास मौजूद है, वो F-16 जो इंडिया के पास नहीं है लेकिन इसराइल के पास है, वो उसके जरिए उन्होंने बमबारी का सारा ਇਜ਼ਰਾइल ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। किया हुआ है, तो हम तो सिर्फ अपने बड़ों को झंझोड़ सकते हैं कि जो अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं वो करें। अब वो क्या करना है वो हमने नहीं इनको बताना, इनको हमसे बेहतर पता है कि क्या इन्होंने करना है। हम अपने भाइयों के लिए दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया में जो ये इस तरह की तकलीफ है इनमें कोई आसानी की राह उनके लिए निकाल दे, और उनकी इज्जत आबरू जानो माल की हिफाजत फरमाए। बस ये दुआएं हम कर सकते हैं। ज़ाहिर है इससे बढ़कर हमने कोई दंगा फसाद तो खड़ा नहीं करना, सिर्फ अपने बड़ों को हाईलाइट करना है कि जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास फैसला करने की सलाहियत मौजूद है, वो इस मामले को आगे लेके चले। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, बैतुल मक़दिस के हवाले से हम बड़े जज्बाती भी हो जाते हैं, और अक्सर आपने एक मिथ सुनी होगी कि हमारा किबला अव्वल है। वो बैतुल मक़दिस हमारा किबला अव्वल नहीं है, हमारा किबला अव्वल खाना काबा शरीफ ही है। बैतुल मक़दिस हमारा किबला औसत है, दरमियान वाला किबला 17 महीने के लिए, और हमारा किबला आखिर कौन सा है? बैतुल्लाह शरीफ। अव्वल और आखिर बैतुल्लाह शरीफ ही है, और ये दरमियान में कुछ अरसे के लिए ये था, लेकिन हरम आज भी है। वो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि 3 मसाजिद के अलावा किसी और जगह के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाब की नीयत से सफर नहीं करना, मसाजिद के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो आप किसी भी दीनी सफर पे जा सकते हैं, वो तो बुखारी मुस्लिम में यहां तक आया कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। लेकिन यहां पे मस्जिद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि मस्जिदें 3 ही हैं हरम, जिनकी तरफ आप ऊंटों के कजावे कसेंगे या सवारी के लिए सवार होकर आप वहां जाएंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाब की नीयत से कि वहां पे ज्यादा सवाब मिलता है। वो है बैतुल्लाह शरीफ, बैतुल मक़दिस और मस्जिद नबवी शरीफ। ये 3 मुसलमानों के हरम है। उस एतबार से ज़ाहिर है कि हमारे लिए वो हरम है, वो उसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त प्रैक्टिकली अगर आप एरियल व्यू देखें ना उसका, उस पहाड़ी का जिसके ऊपर ये पूरा एक हरम वाला पोर्शन है, उसे यहूदी भी हरम ही कहते हैं। तो सपोज वो इस तरीके से आप देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है। अगर ये वाली साइड जो है ना, आप इसे मस्जिद अक्सा तसव्वुर कर लें कि यहाँ पे मस्जिद अक्सा है जो कि बैतुल्लाह शरीफ के रुख बनी हुई है, तो इसकी इस वाली दीवार के साइड के ऊपर वो दीवारें गिरी आती है, वेलिंग वॉल, जो एक ही दीवार बची हुई है जो हैकल सुलेमानी तोड़ दिया था टाइटस ने, और बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड के ऊपर वो डोम ऑफ द रॉक है, गोल्डन डोम, जहां से नबी इस्लाम जिस चट्टान से मिराज पे तशरीफ ले गए थे, जिसे अक्सर लोग मस्जिद अक्सा समझते हैं, गोल्डन डोम को। मस्जिद अक्सा नहीं, मस्जिद अक्सा का गुंबद जो है वो ग्रीन कलर का है और थोड़ा छोटा है। इंशाल्लाह तस्वीर मैं अटैच कर दूंगा बाद में वीडियोस में भी, अच्छा, कि वो आपको पता चल जाए कि मस्जिद अक्सा कौन सी है, वेलिंग वॉल किस जगह के ऊपर है, और जो डोम ऑफ द रॉक है कुब्बतुस सखरा, अच्छा हाँ, इधर जो चट्टान के ऊपर बना हुआ गुंबद है। ओए, तो अब ये जगह सबके लिए ज़ाहिर है मुतबरक है, क्रिश्चियंस के लिए भी ज़ाहिर है। जीसस क्राइस्ट की वालिदा भी उसी बैतुल मक़दिस के अंदर इबादत कर रही थी,
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا, اس لیے وہ سب کے لیے ایک متبرک جگہ ہے. تو وہ آج کی ڈیٹ میں جو کرسچنز اور جوز ایک ہوئے میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل مفادات ایک تھے, لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹکس, اکانومی, یہ آج کی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے, مذہب تو نیچے چلا گیا. اس لیے تو ویٹیکن سٹی بنایا ہوا ہے نا انہوں نے اٹلی کے اندر, کہ بھائی مذہب کو سائڈ پہ رکھو. اس لیے پھر انہوں نے پاپ سے آفیشلی اس گناہ کی معافی بھی کروا لی تھی کہ ٹھیک ہے, جو حضرت عیسیٰ کو سولی دیا تھا آج کی ڈیٹ میں یہودیوں کو معاف کیا, لہٰذا وہ اب بھائی بھائی بن چکے ہیں اس حوالے سے. تو یہ ساری پولیٹیکل چینج ان 100 سالوں کے اندر ہوئی ہے. پہلے تو آپ سوچیں کہ اس قدر قتل عام کیا ہے کرسچنز نے یہودیوں کا, کہ آپ کی سوچ ہے. آپ پچھلی صدی میں ہی ذرا سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھیں نا, 60 لاکھ یہودی چلے احتیاطاً, وہ کہتے ہیں نہیں 60 نہیں 6 لاکھ تھے. جب 6 لاکھ بھی ہٹلر نے جو قتل کیے کوئی تھوڑا فگر تو نہیں تھا. اوورال 2 کروڑ کے قریب لوگ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر مارے گئے. یعنی انسانی تاریخ میں آج تک جتنے بندے مرے ہیں وہ ایک طرف, اس سے زیادہ صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں مرے. باقی اس میں کافی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن فی الوقت تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ہماری حاضری اس حوالے سے لگے, ہم گونگے شیطان نہ بنیں, صحیح بات لوگوں کو بتائیں اس حوالے سے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے. ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے علمی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے, اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اسرائیل نے بدماشی کی تھی. یہ جو اس وقت مسلمانوں کا ریونج سامنے آیا حماس کی شکل میں یا کبھی حزب اللہ کی شکل میں, تو یہ ان کے ظلم کے اگینسٹ ہے. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ. ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ. ਤੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ. ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਜਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਆ. ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਪੋਪ ਤੋਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਪਟ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਰਿਵੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ. ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਮਾਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ. ਚਾਹੇ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ. ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਕਰਿਓ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.